مجھے یہ شادی نہیں کرنی. آپ کہہ دے بھائی سے جو مرضی کر لے, میں یہ شادی نہیں کروں گی. وہ ہسیانی انداز میں چلائی, اور اونچا بولو, جتنا اونچا بول سکتی ہو بولو, لیکن اس بوئی میں مت رہنا کہ ارحم تمہاری بات مانے گا. فیصلہ ہو چکا ہے, اب اس بات کو کوئی نہیں بدل سکتا. تمہاری شادی حماد سے ہی تھی, سمجھی تم؟ تو آپ بھی بھائی سے کہتے کہ میں عین نکاح کے وقت انکار. چٹاخ. اچانک سے نازیہ بیگم کا ہاتھ اٹھا تھا. اب یہ کسر باقی رہ گئی ہے. 1000 پار کا ہے, اپنی لمٹ میں رہا کرو. 1 ہفتے بعد شادی ہے تمہاری, اور تمہارا یہ حال ہے. تم ہماری عزت کو رونا چاہتی ہو تو سن لو, میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ کے مار دوں گی. بھول جاؤں گی کہ اللہ نے مجھے کسی بیٹی سے نوازا تھا. نازیہ بیگم اپنا غصہ ضبط کرنے کے باوجود بھی اپنا تیش اس پر اتارتی باہر نکلی. جہاں سامنے ہی نوال کھڑی افسوس سے انہیں دیکھنے لگی. کیا کر رہے ہو یہاں؟ وہ سیدھا اس کے پاس پہنچی. اپنے پوشن میں سکون نہیں ہے جو یہاں آ جاتی ہو؟ تایمنی, یہ ظلم نہ کرے. شیزا اگر یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو اس کے ساتھ زبردستی. وہ ہمیشہ کی طرح شیزا کی سائڈ دیتے ہوئے بولی. تم تو چپ کی رہو بیوی. تم نے اور تمہارے بھائی نے جو کرنا تھا کر لیا. اب خبردار تم دونوں مجھے اس گھر میں نظر آئے تو جاؤ اپنے گھر. وہ غصے سے اسے پش کرتی ہوئی بولی. تایمنی, وہ غمزدہ ہوئی, پھر سے انہیں پکار رہے گی. خبردار تمہارے منہ سے میں نے یہ لفظ بھی سنا, میں نہیں ہوں تمہاری تائی. دفع ہو جاؤ یہاں سے. نازیہ بیگم نے اس بار اسے بازو سے پکڑتے دروازے سے باہر دھکیلا کہ وہ سیدھی ارجن کے بازوؤں میں جا گئی. آپی. اس کی آنکھوں میں حیرت تھی. ابھی سامنے کھڑی اپنی تائی پر سے سخت دسایا. آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو دھکا دینے کی؟ وہ غصے سے آگے بڑھا کہ نوال نے اسے روک دیا. نہیں ارشد, وہ بڑی ہے, بدتمیزی نہیں. اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھانے لگی. آپی, یہ کیسے دھکا سے دے سکتی ہے یار؟ انسانیت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب تم دونوں بہن بھائی مجھے سمجھاؤ گے انسانیت کا سبب؟ وہ بھی کون سا کم تھی, نفرت و حقارت سے ہوئی. اپنی بہن کو لو اور نکلو یہاں سے. دوبارہ مجھے یہاں نظر نہ آنا. اگلے ہفتے میری بیٹی کی شادی ہے, تو بہتر ہے تم دونوں اپنی منحوس شکلیں لے کر اس طرف کا رخ بھی مت کرنا. وہ ان دونوں بہن بھائیوں کے منہ پر زور سے دروازہ بند کرتی پلٹ گئی, جبکہ نوال ارزم کا ہاتھ زبردستی تھامنے اپنے گھر کے گیٹ کے اندر انٹر ہوئی. آپی, اب وہاں کیوں گئی تھی؟ ارزم کو اس کا وہاں جانا چبھا تھا. ارزم, تائی جان شیزا کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے شیزا پر ہاتھ بھی اٹھائے. نوال کی بات سنتے ارزم کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچا تھا. اس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, میں برداشت نہیں کر پائی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ایسا کیا کروں کہ تایمنی کو تمہارے اور شیزا کے رشتے کے لیے راضی کر دوں. نوال سر تھامے ہوئے بیٹھی تھی. آپی, جو ناممکن ہو اس کے لیے بھی کوشش بیکار ہے. آپ کیا میں چاہے کچھ بھی کر لیں, کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں, تایمنی کے دل سے ہماری نفرت ختم نہیں ہوگی, اور وہ کبھی بھی شیزا کے لیے مجھے قبول نہیں کریں گی. اس لیے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دے. وہ دل برداشتہ ہو کر اٹھ گیا تھا. اور پلیز دوبارہ وہاں مت جائیے گا. میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے جس پہ مجھے انہیں سچ میں سزا دینے پڑ جائے. وہ سخت انداز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا, جبکہ نوال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. 1 سال پہلے تک سب کچھ بہت اچھا تھا, پر اس 1 سال میں سب برباد ہو گیا. اپنے اپنوں سے نفرت کرنے لگے. جب برسوں بعد یہ راز کھلا کہ فیصل سلطان اور عابد سلطان سگے بھائی نہیں ہیں, رحمان سلطان کی ایک ہی سگی اولاد تھی. فیصل سلطان اور عابد سلطان ان کا سوتیلا بیٹا تھا. یہ بات انہوں نے آج تک راز ہی رکھی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ سگے بھائیوں جیسا پیار کرنے والے دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جائے. لیکن وقت کو کچھ اور ہی منظور تھا. یہ راز کھلا تو کب جب وہ دونوں اس دنیا میں نہیں تھے, اور رحمان سلطان کی وصیت کے مطابق ان کی جائیداد کا بڑا حصہ فیصل سلطان کے بیٹے کے بچوں کے نام, جبکہ ان کے سوتیلے بیٹے عابد کے بچوں کے لیے انہوں نے گھر کے ساتھ جڑا ایک پورشن دیا تھا. باقی دونوں جائیداد میں انہیں کچھ نہیں ملا تھا, کیونکہ عابد سلطان رحمان سلطان کی بیوی کے پہلے شوہر کے اولاد تھے, اور ان کا جائیداد میں یا وراثت میں کوئی حق نہیں بنتا تھا. یہ راز کھلنے کی دیر تھی کہ نازیہ بیگم کا ان کے ساتھ رویہ بھی بدل گیا. محبتیں جو پہلے دن میں تھی اب ان کے بیچ نفرت کی دیوار آن کھڑی تھی. نازیہ بیگم جو ان سے پہلے پیار کرتی تھی اب دونوں بہن بھائی کی شکل تک دیکھنا گوارا لے کرتی تھی. ایک طرف نوال اور ارحم کا نکاح انہیں چبھ رہا تھا, تو دوسری طرف ارزن کے لیے شیزا کا رشتہ, اور وہ اس رشتے کو ختم کروا گئی تھی.
لیکن نوال اور ارحم کا نکاح اب بھی کام تھا، پر اس میں کافی حد تک وہ دراڑ ڈال چکی تھی۔ جب ارزم اور شیزا کا رشتہ ٹوٹا، وہیں ان دونوں کے بیچ بھی بہت کچھ بکھر گیا۔ اگر کچھ باقی تھا وہ کاغذ کا بے نام تانگو جو نازیہ بیگم کی ایک ضرب سے ٹوٹ جانا تھا۔ وہ ابھی میٹنگ سے فری ہوا تھا، یہ اچانک دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا یہ انداز دیکھتے ارحم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ بھلے ہی اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس طرح بے درک اس کی آفس میں آ جائے۔ مسٹر نعمان، آپ جائیے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ فائل مسٹر نعمان کو دیتے ہوئے سخت سنجیدہ لہجے میں بولا کہ مسٹر نعمان خاموشی سے وہاں سے باہر تھے، کیونکہ آفس میں نوال اور ارحم آمنے سامنے تھے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ پلیز روک دیں، مت کرے۔ وہ آنسو دیے اس کے کنے کی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہی ہے، صرف انجان بلے کا پراؤنڈ کرتے ہیں۔ وہ تلخ ہوں نوال، وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ جو اس کے پاس کھڑی تھی وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کس کی اجازت ہے تم یہاں آئی ہو؟ تو کیا کرو؟ یہاں نہ آؤ تو کہاں جاؤ؟ کس کے آگے فریاد کرے؟ میری بائک کو خوشی دے دے رہا۔ وہ روتے ہوئے اپنا دوپٹہ اس کے آگے پھیلا گئی۔ غریب ہونا ایک جرم تھا، اور پھر ستیلا رشتہ، اسے گلے کا توق بل گیا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ گھر جاؤ، گھر آ کے بات کروں گا۔ اس کی اس حرکت سے نہ جانے کیوں ارحم کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے ارحم، جواب دے کہ آپ ارزم اور شیزا کا رشتہ واپس جوڑیں گے یا نہیں؟ وہ آنسو بہاتی اٹک کر پوچھ رہی تھی۔ نوال، تم جانتے ہو یہ فیصلہ مما نے کرنا ہے، پھر مجھ سے سوال جواب کیوں؟ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ وہ تو ہم سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے کہ کل آپ کو انہوں نے مجھ سے تعلق توڑنے کا کہا تو آپ نے بھی مجھے چھوڑ دینا ہے۔ اب کی بار نوال بھی تلک ہوں، اپنی زبان کو لگام دو نوال، ارحم ورنہ گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوتا جارحانہ انداز میں بولا۔ یہی سچ ہے ارحم سلطان، آپ آج ارزم اور شیزا کا دل ٹوٹ رہا، دھن دولت اور سگے سودیلے کا نام پہ انہیں الگ کیا جا رہا ہے، کل کو ہمیں بھی تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی نوال بیگم۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے سپنے سے جوڑتے ہوئے ایک لفظ کو وارڈ سے بولا۔ ایک پل کو دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ نوال نے دکھی اور بے بس نظروں سے اسے دیکھا، جبکہ ارحم کی آنکھوں میں غصے کی لالی تھی۔ درد ہوا نا میری بات سے؟ سوچے ارزم اور شیزا کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا وہ دکھی نہیں ہوں گے؟ ہر لمحہ ایک دوسرے کو سوچا چاہا، اور آج ہمیں جدا کیا جا رہا ہے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اس لیے اب چپ چاپ کر جاؤ۔ حضرت مکان اس نے اپنی لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ نوال نے غصہ سے خود کو اس سے چھڑایا، اس کی گرفت بھی ڈھیلی تھی، خود ہی چھوڑ دیا۔ تو آپ میری بات سے انکار کر رہے ہیں، نہیں سننا چاہتے تو ٹھیک ہے، اب میں جو کروں گی وہ آپ بھی دیکھیں گے اور پورا خاندان۔ نوال اسے دھمکی لگاتے دروازے کی جانب پڑی کہ ارحم نے اسے بازو سے پکڑتے بے دردی سے اپنی جالو کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے جالت تھی، واپس پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ ارحم کی سخت گرفت پر وہ ڈگمگاتے قدموں سے اسے دیکھے گے۔ نوال بیگم، کچھ بھی ایسا مت کرنا جس پہ میرے اندر کا شیطان جھاگ جائے اور تمہیں لینے کے دینے پڑ جائے۔ وہ ایک ایک لفظ غرا کے بولا تھا، جبکہ نوال اب اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ وہ بائی کی محبت میں سب کچھ فراموش کر چکی تھی، اسے بس کچھ بھی کر کے شیزا اور ارزم کو ملوانا تھا۔ وہ ان دونوں کو جدا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، پھر چاہے انہیں خود کو ہی قیمہ داؤں پہ لگانا پڑتا۔ شیزا رات کے کھانے کی ٹیبل پر نہ آئی تو ارحم اسے منانے اس کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ بستر پر اوندھے نوڈیٹی سسک رہی تھی۔ لائٹس آن تھی تو گھس بسائی، نورا لائٹ بند کرو، مجھے نہیں کھانا کھانا۔ وہ روتے نروٹے انداز میں بولی، کیا اپنے بائی کے ہاتھ سے بھی نہیں کھانا؟ وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے اس کے پاس بیٹھا تھا تو جٹ سے اٹھ بیٹھی، لیکن پلکیں جھکائے بولی۔ کھانے کی ٹرے ایک طرف رکھتے ارحم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بائی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں رہا؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ایک پل کو شیزا نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اتنا بھروسہ رکھو کہ تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ اسے یقین کی ڈور تھما رہا تھا۔ بائی، مجھے حماد سے شادی نہیں کرنی۔ وہ روتے ہوئے بائی کے سینے سے لگتی ہوئی، اچھا ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، بس اپنے بھائی پر بھروسہ قائم رکھا، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ اور چلو کھانا کھاؤ۔ اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلا رہا تھا، جیسے وہ بچپن میں روٹھا کرتی تھی اور ارحم سے کھلایا کرتا تھا۔ یہ چہرے پر نشان کیسا؟
अचानक अरहम की नजर उसकी गाल पर पड़ी। कुछ नहीं, मम्मा ने मारा। वो सरसरी सा बोलती हिचकी पड़ गई। अरहम के हाथों की मुट्ठी सख्ती से भींची थी। वो गुस्सा से उठता बाहर निकला। मम्मा, मम्मा। वो चिल्ला रहा था कि एक दीवार के फासले पर मौजूद घर में उसकी आवाज गूंज रही थी। वो दोनों बहन भाई भी चौंके और कमरे से बाहर निकलते सहन में आए। बीच की दीवार पर ज्यादा ऊंची न थी, दोनों तरफ आसानी से देखा जा सकता था। क्या हुआ? अरहम क्यों चला रहे हो? वो जो अपनी बहन शमीम और उसके सके बेटे अम्माद के साथ खाना खा रही थी, फौरन बाहर आई। आपने शीजा पे हाथ उठाया? वो अपनी कड़कड़ाती उंगलियों की मुट्ठी बनाता हुआ बोला। दूसरी तरफ नवाल के दिल की धड़कन बढ़ी थी। शीजा भी बाहर आई। वो बुरी तरह घबराने लगी। बस बढ़ दिया भाई के कान। वो शीजा को गुस्से से घूरते हुए बोली, इसने नहीं, मुझसे बात करे। अरहम की आवाज ऊंची हुई थी। अरहम, ये तुम किस लहजे में अपनी माँ से बात कर रहे हो? मिसेस शमीम ने बाहर आते अरहम को टोका। आप हमारे घर के मामला से दूर रहे। मम्मा, आपने मेरी बहन पर हाथ क्यों उठाया? वो वापस माँ की जाने मुड़ा। बेटी है मेरी, मैं क्या हक नहीं रखती कि अपनी बेटी को सही गलत समझा सकूं? वो इमोशनल होती आंखों में आंसू भर लाई। समझाने और हाथ उठाने में फर्क है मम्मा। मेरी बहन पर हाथ उठाने वाले के लिए मैं हाथ माँ तोड़ दूं? अरहम का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। अरहम, माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम मेरे हाथ तोड़ने की बात कर रहे हो? वो दुखी हुई। माँ है इसलिए अभी तक सही सलामत है, वरना वरना क्या अरहम? वो माँ बेटे को पुश करती हुई बोली। अरहम का गुस्से से बुरा हाल था। वो खुदाया, एकदम से नवाल आगे बढ़ी। अब कहाँ जा रही है? अर्जुन ने रोका। अरहम का गुस्सा बहुत सख्त था। उन्हें गुस्सा में कुछ समझ नहीं आता। नवाल ने घबराते हुए कहा, अच्छा इस औरत को भी पता चले कि किसी पे हाथ उठाना इतना आसान नहीं होता। अर्जुन ने नफरत और हकारत से कहा। नवाल ने पलट कर देखा। गुस्सा से अरहम की रगें तन गई थी। आप ही रुके। अर्जुन रोकता रह गया पर वो ना रखी और बीच की दीवार में लगे दरवाजे को खोलकर अरहम और नाजिया बेगम के बीच में जाकर खड़ी हुई। अरहम को दोनों कंधों से थामे उसकी आंखों में देखती चली गई। एक पल को सभी अपनी जगह साबित हुए। वो अचानक कैसे बीच में आई? अरहम ने दांत पे दांत रखे गहरी सांस भरते खुद पे कंट्रोल करना चाहा। प्लीज अरहम, वो इल्तिजा कर रही थी। कॉलेज के जमाने से वो जानती थी कि वो कितना गसीला था। जब एक लड़के ने नवाल का सिर्फ दुपट्टा पकड़ा था और हमने उसकी कलाई तोड़ती थी, वो ऐसा ही था। गुस्से में से खुद पे काबू नहीं रहता था। नवाल ही थी जो उसके गुस्से को कंट्रोल कर लेती थी, पर लगता था आज वो नहीं कर पा रही थी। नवाल की आंखों से आंसू बहकर गाल पर गिरा। क्या लेने आई हो यहाँ? तुम और तुम्हारा वो भाई सारे फसाद की जड़ है। शर्म नहीं आती? जब दिल जाता है मुंह उठा के यहाँ जाती हो। नाजिया बेगम को मौका मिल गया नवाल को नीचा दिखाने का। अब गुस्सा नहीं करेंगे अरहम, वो माँ है आपकी। धीरे से नामहसूस अंदाज में उसके दिल के मकाम पर अपना हाथ रखा। बहुत हद तक अरहम खुद पे काबू पा चुका था, पर उसके दिमाग की रगें अभी भी उबड़ी हुई थी। लिख लो यहाँ से। नाजिया बेगम ने नवाल को कलाई से पकड़ते अरहम से दूर करना चाहा, लेकिन अरहम ने कब उसकी कलाई थामी खुद नवाल को भी पता न चला। नाजिया बेगम से 1 इंच भी ना हिला पाई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ आपसे, फिजिकल मत हो, वरना अगर मैं फिजिकल हुआ तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो नवाल को अपने पीछे करता नाजिया बेगम के रूबरू हुआ। उसकी आंखों का सुरखपन देखती एक पल को चुप सी हो गई। न जाने क्यों उन्हें इस वक्त अरहम से खौफ महसूस हुआ। आइंदा मेरी बहन पर हाथ मत उठाना, मैं वाकई भूल जाऊंगा कि आप मेरी क्या लगती है। बर्दाश्त नहीं करूंगा। उंगली उठाता वार्न करता पलटा था। कर जाओ, नवाल को संजीदगी से कहता और नवाल का दिल दुखा गया। एक नजर शीजा को देखते वहां से अपने घर के पोर्शन की तरफ बढ़ गई, जहां अर्जम अभी भी खड़ा था। नवाल के जाने के बाद वो शीजा का हाथ थामे रूम की जानी पड़ गया। ये सब क्या था नासिया? तुम्हारा बेटा कितनी बदतमीजी करके गया तुम्हारे साथ। माँ के साथ बात करने की तमीज नहीं है उसे। हाथ तोड़ने की बात कर रहा था। तोबा तोबा, क्या जमाना आ गया। मिसेस शमीम ने कानों को हाथ लगाया, जबकि हमाद की गहरी नजरें नवाल पे थी, जिन्हें अर्जम महसूस करता नवाल का हाथ थामे वहां से चला गया। नाजिया बेगम की आंखों में आंसू लिए वो अंदर पड़ी तो बहन भी साथ ही होली और हमाद चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट लिए वापस पलटा। कल शीजा और हमाद का निकाह था और निकाह से 1 दिन पहले अरहम को खुला का नोट्स मिला जो नवाल की जानिब से इसके लिए आया था, और वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद था और नोट्स इसके ऑफिस के पते पर आया था। और इस वक्त उसका गुस्सा एक बार फिर आपस से बाहर हुआ। उसे इंतहाई गुस्सा आया कि कंट्रोल से बाहर होने लगा। उसका जी चाहा नवाल उसके सामने हो और उसे हाथों से उसका गला दबा दे।
وہ ارجن کی خوشی کی خاطر اس حد تک جا سکتی تھی کہ اسے کولا کے نوٹس بھیجے، جان سے نہ مار دے اسے۔ ہاتھ میں پکڑا پیپر واٹ اٹھا کر اس نے دیوار پر دے مارا۔ نوال ابھی ابھی یونی سے نکلی تھی، وہ اپنی روٹ کی بس کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ یونی میں لیکچرار تھی اور سبھی اس کی بہت عزت کرتے تھے، کچھ ارحم کی وجہ سے بھی اس سے مرعوب تھے اور ایک لمٹ میں ہی رہتے تھے۔ یہ سب جانتے تھے کہ وہ ارحم کی منقوہ ہے، اور ارحم تب اس کے لیے اتنا جنونی تھا جب وہ اس سے صرف محبت کا تعلق تھا، اور اب تو اس کی نکاح میں تھی۔ اسی یونی میں دونوں نے پڑھا تھا اور یہی ان کا پیار پروان چڑھا، اور اب نوال یہاں پڑھاتی تھی۔ وہ کلائی پر بندی گھڑی دیکھتی ماتھے پر بل ڈال کے۔ سورج تو آج آگ پھینک رہا تھا، دودھ کی تمازت سے اس کا گلابی چہرہ بہت سرخ پڑ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ بس کہاں رہ گئی؟ بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی، کب بس آئے گی اور وہ کب گھر جا کر بھوک مٹائے گی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے جہاں اس وقت بھوک سے مروڑ پڑنے لگے تھے۔ صبح جلدی میں نکلی، ناشتہ بھی نہیں کیا، اور یونی میں لگاتار پیریڈ لیتے اسے وقت کا نہ ملا کہ کینٹین سے کچھ کھا لیتی، ایک گلاس پانی ہی پی لیتی۔ نوال اتنی بھی کیا لاپرواہی، اپنے بیگ کے ایک طرف سے پانی کی بوتل نکالتی، ابھی منہ کو لگاتی کہ ایک کاری زن سے اس کے پاس آ کھمکی۔ بوتل اس کے منہ میں ہی تھامی رہ گئی۔ اس شخص نے سخت جارحانہ انداز میں گاڑی سے نکلتے نوال کو کلائی سے دبوچے گاڑی میں پٹکا، اور اگلے ہی پل گاڑی کو سٹارٹ کرتا فل سپیڈ پر چھوڑ گیا۔ کیوں آئی ہے یہاں؟ شیزا کو اپنے آفس میں دیکھ وہ رخ پھیر گیا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ پارٹنرشپ پر ٹریول ایجنسی چلاتا تھا، اور اس وقت شیزا کو اپنے آفس میں دیکھ اور اپنے دل کو پسیجتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آپ اتنی آسانی سے مجھ سے دستبردار کیسے ہو سکتے ہیں ارسل؟ وہ دکھ سے بولتی اس کے سامنے آ گئی۔ کون سی دستبرداری؟ ہمارا کون سا ایسا تعلق ہے جس کی ٹوٹ جانے پر آپ یہ سب بول رہی ہیں؟ ارجم، آپ میرا دل دکھا رہے ہیں۔ وہ کرب سے بولی، میرا اپنا دل اس وقت ٹکڑوں کا شکار ہے شیزا، جائیں آپ، لوٹ جائیں اپنے گئے۔ وہ پھر سے رک بیٹھ گیا، ایک بار پھر اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ جانتا تھا اگر اس کا چہرہ دیکھ لیا تو پھر وہ خود کو اس کا ہونے سے روک نہیں پائے گا۔ میں آپ کو یوں بیک آف نہیں کرنے دوں گی ارسل، وہ غصہ سے کہتی اس کی گریبان پر گرفت جما گئی۔ اسی پل ارجن کی نظروں نے اس کا چہرہ دیکھا، کتنا درد تھا، کتنا کرد تھا اس کے چہرے پر۔ ارجن تو اپنے پل کے چپکے بنا یک ٹک اسے دیکھے چلا گیا، بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے جائے تو جھٹکے سے ارجن کو پیچھے دے گئی، لیکن پھر بھی اس کا کالر نہ چھوڑا۔ سارے حق چھین لوں گا ارجن سلطان، اگر ایک بار بھی مجھ سے دوری کی بات کی تو۔ اس کو انتہائی غصے کے عالم میں تھی۔ دونوں بہن بھائی کا غصہ ایک جیسا تھا، دونوں ہی غصے میں اترے ہوئے ہو جاتے تھے۔ ارجن نے سر نفی مہلاتے اسے بازو سے پکڑے، ریلیکس کرنا چاہا، لیکن پھر بھی اس کے بازو سے جھٹک گئی۔ اگر نہیں چاہتے کہ سانسیں بند ہو تو مجھے میری محبت سونپ دینا۔ اس ٹک ارجن کے نزدیک ہوتے مدھم سرکوشی میں بولی، لیکن اس کا لہجہ اتنا ہی مضبوط تھا۔ وہ جھٹکے سے رخ پھیرے وہاں سے باہر نکلی، جبکہ ارجن اس بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے وہ ابھی نکل کے گئی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ وہ ارحم کے ہاتھوں سے سلپ ہوئی اور نوال کی چیخ بلند ہوئی، پلیز ارحم، گاڑی کی سپیڈ سلو کرے، پلیز آہستہ۔ اور پھر اونچی آواز میں وہ چلائے، آواز نہ آئی تمہاری ورنہ یہیں کسی کھائی میں دھکیل دوں گا، نہ تم بچو گی نہ میں۔ وہ اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلاتا اسے دھنگ کر گیا۔ وہ سمجھتا بھائی اس وقت ارحم اس بات پر غصہ آیا ہوا ہے، اس کا غصہ کنٹرول کرنے والی میڈیسن تھی، لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا جسے آج وہ غصے اور عذاب کا پوری طرح شکار ہونے والی تھی۔ انجان راستوں پہ گاڑی کو دیکھتے نوال کا دل پوری طرح دہکا۔ یہ راستہ اس کے گھر کی طرف لے جاتا تھا، پھر اسے کہاں لے کے جا رہا تھا؟ گھبرائی پتھرائی نظر سے اس نے ارحم سلطان کی جانے دیکھا۔ پلیز گاڑی روکے ارحم، وہ گھبرائی ہوئی انداز میں بولی، لیکن ارحم نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی گاڑی کی سپیڈ کو کم کیا۔ ارحم، وہ پوری قوت سے چلائے کہ ارحم نے ایک ہاتھ سے اسٹرنگ کو سنبھالے، دوسرے ہاتھ سے کھینچ کر اسے اپنی گود میں منتقل کیا۔ آواز نہ آئے، آئی ہیٹ یور وائس، وہ زہر خند لہجے میں بولتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو روک گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے انتہا قریب تھے، لیکن محبت میں نہیں، غصے میں۔ اس بار نوال بالکل خاموش ہو گئی، وہ کچھ بھی بولے بنا بس اس کی گود میں بیٹھی، اس کے بہت نزدیک اسے دیکھے جا رہی تھی، جس کی نظریں سامنے ونڈو اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ گاڑی ایک کے جھٹکے سے فارم ہاؤس کے بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ آج تمہارا یہ لمس، تمہاری آنکھیں، تمہارا پیار، کچھ بھی میرے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔
اسے کوئی بھی بیکار حرکت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا ہاتھ زبردستی سختی سے دبوچے گاڑی سے باہر نکالتا اندر کے جانے پڑا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ارحم؟ کچھ تو بتائے، ہوا کیا ہے؟ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی، پر وہ نہ اسے بات کر رہا تھا اور نہ اسے کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ سیدھا کمرے میں لے جاتے بستر پر زور سے پٹکا تو وہ اونگے منہ بستر پر جا گری۔ رخ پھیر کے اس کی جانب دیکھا جو اپنی ٹائی کی نوٹ کو ڈھیلا کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا کہ نکاح کے بعد تم سے حق زوجیت کا تعلق نہیں بنایا تو مجھ سے طلاق لے سکتی ہو؟ وہ بولا بھی تو کیا؟ نوال کے چودہ تخت روشن ہو گئے۔ اپنی وائٹ شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اپنی شرٹ اپنے تن سے الگ کر گیا۔ تمہیں لگا کہ ارحم سلطان نے چوڑیاں پہن رکھی ہے؟ تم خلا کا نوٹس بیچو گی اور وہ چپ چاپ سائن کر کے تمہیں آزاد کر دے گا۔ تمہیں اس زندگی سے نہ آزاد کر دوں؟ اس کی ٹانگوں سے جھگڑے ہوئے بستر پر واپس زور سے پٹکتا اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ کچی ڈال کی طرح اس کی طرف کھینچی چلی گئی، جبکہ نوال تو ابھی تک اس کے لفظوں کو سمجھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ نکاح کے باوجود تمہیں میں نے آج تک نہیں چھوا، اسی کی سزا دینا چاہ رہی تھی نا تم مجھے؟ اب کی بار لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ ارسم، وہ آنسو بہاتی اسے دھیرے سے پکار کے جس پر سایہ پگن ہوتا اس کے حواس گنوائے جا رہا تھا۔ شش، کچھ نہیں سننا مجھے، بس تمہیں سزا دینی ہے اس عمل کی جو تم نے کیا۔ وہ دھیمی سرکوشی میں بولتا اس کی گردن پر جھکتا اپنے دانت کاٹ گیا، اپنی ہونٹوں کو دانتوں تلے دباتی اپنی چیخ کا گلا گھونٹ رہی۔ آنکھیں میچے اس کا دیا ہوا درد سہنے لگی، لیکن اسے حد درجے تکلیف نہ دے سکا اور چہرہ ایک طرف کرتا تکیے پر مکے برساتا چلا گیا۔ اسے اپنا غصہ کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا یوں فرسٹریشن نکالنا نوال کو ڈرا گیا تھا کہ نوال نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے اپنے سامنے کرتی نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا کہ اسے ایک پل میں آنکھ پہ پانی برسا تھا، جسے تپتے صحرا میں پانی کی بوندوں نے اپنی راہ بنا لی تھی۔ دونوں میں اس پل کو ایک بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، دونوں اسٹل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے سب کچھ بھلائے ہوئے تھے۔ اس کے لبوں پر دھیرے سے بوسہ دے تھی، اس کی غصوں کو شانت کر رہی تھی اور وہ ہو بھی رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی حرکت بڑھا رہی تھی اور ہم نے گہرے سانس پڑتے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں کی حرکت میں خود بھی اس کا ساتھ دینے لگا۔ اپنی آنکھیں نیچے وہ مدہوش سا ہونے لگا، اس کی روح اس کے ساتھ تھی، اسے ایک سکون سا مل رہا تھا۔ نوال اس کی تھی، صرف اس کا جنون تھی۔ زندگی میں کبھی وہ اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا آکسیجن تھی تو غلط نہ تھا۔ اس کی سانسوں کو رکتا ہو محسوس کرتے ہو پیچھے ہوتا اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس معصوم سی جان نے اتنا بڑا کام کر کے اپنے لیے عذاب ہی دیکھا تھا۔ ارحم کے منہ زور جذبوں کو اکسایا تھا۔ میری زندگی کو سکون ہو تم نوال، اس کے چہرے پر بوسوں کی بوچھار کرتا بے بسی سے بولا۔ مجھ سے کبھی دور جانے کا سوچنا بھی تو تمہیں اپنی جان اور اپنی جان ایک کر دوں گا۔ اسے اپنے سینے پر زور سے بھیجتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ نوال گہرا سانس بھرتی اس کے سینے پر سر رکھ کے اسے دیکھے گئی۔ اس نے کہا کہ نوال ارحم سے دور جائے گی؟ نوال میں تو ارحم کی سانسیں بستی ہیں، وہ بھلا اپنی سانسوں سے کیوں دور کیا جا سکتا تھا؟ اس کے الفاظ پر چونکا۔ اگر ایسا تھا تو وہ کھلا کا نوٹس کیوں بھیجا؟ اسے بالوں سے پکڑے اپنے قریب کرتا سوال کر گیا۔ کون سا نوٹس؟ میں نے تو کوئی نوٹس نہیں بھیجا آپ کو۔ نوال کی بات سنتے ارحم ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آر یو شور کہ تم نے کوئی نوٹس نہیں بھیجا؟ وہ ایک بار پھر اس سے تصدیق چاہ رہا تھا۔ ارحم، میں ایسا کیوں کرنے لگی جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اس عمل سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، آپ کو غصہ آئے گا؟ میں ایسا کیوں کرنے لگی؟ اپنے بھائی کی خاطر تم کچھ بھی کر سکتی ہو، ایسا ہی کہا تھا نا تم نے؟ اس کی گزشتہ کی بات کو دہراتے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولا، ہاں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اپنے بھائی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں ارحم سلطان۔ یہ دیکھیں، اپنی سانسیں تو نہیں گلوا سکتی نا، آپ سے علیحدگی کیوں کروں گی میں؟ یہ سب کر کے میں اپنے بھائی کے لیے مزید پریشانی کا باعث ہی بنوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ شیزا اور ارزم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، اور آج میں آپ سے اپنی شادی توڑوں گی تو کیا کل کو ان کی شادی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اتنی بڑی بے وقوف تو نہیں ہوں نا میں۔ وہ افسوس سے سرنفی میں ہلاتی بولی۔ پھر وہ نوٹس کس نے بھیجے؟ تمہارے سائن تھے اس پر؟ ارحم اپنا ماتھا مسلتے ہوئے پریشانی سے بولا۔ تو ایک پل کو نوال کی سوچ میں پڑ گئی۔ ارحم، وہ بات کرتی اس کی جانی بڑی کے چکرا کے گرنے لگی۔ نوال، تم ٹھیک ہو؟ ارحم اسے اس حالت میں دیکھتا پریشان ہوا۔ ہاں، میں
وہ اپنا ماتھا دبانے لگی. چکر کیوں آیا پھر؟ وہ فکر مند ہوا. وہ صبح سے کچھ کھائے نہیں تو شاید. مجھے پانی. ارم نے اس کی بات سنتے اسے بستر پر بٹھاتے فوراً اس کے لیے ٹھنڈا پانی نکالا. خود سے لاپرواہی کیوں کر رہی ہو؟ کھانا تو پہلے ہے نا. وہ خون پہ اس کا من پسند کھانا آرڈر کر رہا تھا اور خود اس کے پاس جا بیٹھا. اس کا ماتھا چیک کرتا نظر اپنے دائیں سائڈ پر جا ٹھہری. انگلی کی پوروں سے اسے چھوا تو ذرا سا خسمس آئی. اب ہم نے فوراً ہاتھ پیچھے ڈالے. سوری یار، بس میں غصہ میں آ گیا. وہ کلا کے پیپر دیکھے اس کے ہاتھ تھامتے ہو بولا، مجھے دل نہیں کر رہا معاف کرنے کا. وہ منہ بنا کے بولتی رک دوسری جانب مڑ گئی. پھر معافی کیسے ملے گی؟ اسے خود سے قریب کرتے محبت سے پوچھنے لگا. مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ بنا ساری بات جانے کبھی دوبارہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کریں گے. وہ اپنی ہتھیلی پھیلائے پوچھ رہی تھی. وعدہ. اس کی نازک سی ہتھیلی پر اپنا مضبوط ہاتھ جما گیا اور اس کے لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے جن پر کچھ دیر پہلے اس نے غصے میں قہر برسایا تھا. موبائل پر سرونٹ کی کال آئی تو وہ اسے لیے پائے رہا. پورا ٹیبل کھانوں سے سجایا گیا تھا. یہ سب اتنی جلدی کس نے کیا؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی. نوال کے ارحم کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے چیئر آگے کرتے اسے عزت اور احترام سے بٹھا تھا. اسے سرو کر رہا تھا. اس قدر دلکش بنتا جو کسی کا بھی کرش ہو سکتا تھا. اس وقت اس کی ناس نخرے اٹھا رہا تھا. اسی بات پہ خوش ہو گئی تھی اور خوش دلی سے کھانا کھانے لگی. ارحم ایک چھوٹی سی بات مانیں گے؟ اس کا خوشگوار موڈ دیکھتے وہ دھیرے سے بولی. جانتا ہوں کیا کہنے والی ہو، بس میں اتنا کہوں گا کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، کچھ بھی غلط نہیں کرنے دوں گا. اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیار سے بولا. تو نوال نے سکون کا سانس لیا. شیزا فیصل سلطان بنت سلطان، آپ کا نکاح حماد علی ولد محمد علی سے 10 لاکھ سکہ رجل وقت جا پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نازیہ بیگم نے بنا ارحم کا انتظار کیے نکاح کی سنت شروع کی، جبکہ باقیوں نے روکنے کی کوشش بھی کی پر وہ نہ مانی. نہیں قبول. شیزا بنا ڈرے بول گئی. جس طرح نازیہ بیگم نے ایک بار اس پہ ہاتھ اٹھایا وہ اپنی زمین پر جا گری. تم جیسی اولاد سے تو میں بے اولاد ہوتی تو اچھا تھا. آج سب کے سامنے میری نظریں جھکا دی تم نے. نازیہ بیگم کی آواز اونچی ہوئی تھی جبکہ وہاں موجود سب لوگوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جو زبردستی اپنی بیٹی کو نکاح کرنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی. فوراً نکاح کی ہم کرو ورنہ تھپڑوں سے تمہارا منہ لال کر دوں گی. آپ بھلے میری جان دے رہے لیکن میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی. شیزا نے بھی اپنی بات پر قائم رہتے اپنی ماں سے کہا کہ تبھی روم میں ارحم داخل ہوا. شیزا ارحم کو دیکھتے اس کے سینے میں جا سمائی. ارحم نے اس کی گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا. اس کے ساتھ نوال اور ارزم بھی تھے. یہ سب کیوں آئے ہیں یہاں؟ نوال پہ نازیہ بیگم چلائی تھی. آواز نیچے رکھے. ارحم سخت لہجے میں کھڑا ہے اور مولوی صاحب کی جانب مڑا. مولوی صاحب نکاح چینج کرے. نکاح نامے میں شیزا کا دلہا ارزم سلطان ہوگا. ارحم کی بات پر نازیہ بیگم سمیت شمیم بیگم بھی حق پک رہ گئی. یہ کیا بکواس ہے ارحم؟ آج شیزا کا نکاح حماد سے ہے، یہ ارزم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کے نکاح میں شامل ہوں تو بالکل خاموش رہیے گا ورنہ 2 منٹ لگاؤں گا یہاں سے باہر نکالنے میں. وہ غصہ سے غراتے ہوئے بولا. تم غلط کر رہے ہو ارحم. ان 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے رشتہ جوڑ کے تم پچھتاؤ گے. نازیہ بیگم نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا. نکاح شروع کریں مولوی صاحب. ارحم نے نازیہ بیگم کی بات کو ہوا میں اڑا کیا. شیزا سلطان بنت فیصل سلطان، آپ کا نکاح ارزم عابد سلطان ولد عابد سلطان کے ساتھ 10 لاکھ سکہ رجل وقت طے پایا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے. شیزا نے 1 منٹ کی بھی دیری نہیں لگائی. دوسری طرف ارزم سے بھی نکاح قبول کرواتے اب دعا مانگ رہے تھے اور نازیہ بیگم غصے سے بے چتاب کھاتی جا رہی تھی. مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا. ارحم سلطان نے ارزم کو گلے لگاتے ہوئے مبارکباد دی تو وہ مسکرا دیا اور ارحم کا شکریہ ادا کرنے لگا جبکہ نوال نے بھی ارزم کو گلے سے لگا کر مبارکباد دیتے شیزا کو گلے سے لگایا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. ارحم تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ نازیہ بیگم چلائی. جیسے آپ نے کیا وہ بھی جواباً چلایا. آپ کو کیا لگا آپ جو چاہیں گی وہی ہوگا؟ منع کیا تھا کہ آپ کو میری بہن پر ہاتھ مت اٹھائے گا لیکن شاید آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. وہ نازیہ بیگم کی جانب غصہ سے پیش قدمی کرنے لگا. وہ ذرا سا گھبرائی. بہن ہے وہ میری بہن، میری جان ہے اور آپ نے پھر سے اس پہ ہاتھ اٹھایا. وہ صرف لہجے میں چلایا کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے دیوار کے ساتھ جانے کی. کیا کر رہے ہو ہم؟ ماں ہے وہ تمہاری. شمیم بیگم دکھ سے بولی. یہی تو دکھ ہے کہ ماں نہیں ہے یہ میرے. وہ اب بھی چلا رہا تھا.
क्या बोल रहे हो? शमीम बेगम का लहजा लड़खड़ाया। आप तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। वो तो मस्खराना अंदाज में बोला। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? शमीम बेगम ने लब खींचते हुए पूछा। जो राज राज है उसे राज रहने दे, वरना राज से पर्दे उठा तो आप कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं आपको मिलेगी। वो दांत पर दांत जमाए मुश्किल खुद पर जब्त करता बोलते शीजा की जाने पड़ा। किसी पल एक पल से पीछे से नाजिया बेगम ने आराम पे हमला किया, उसकी कमर पर चाकू से वार किया जो वहां मौजूद हमातिम के हाथ में थमाया था। वो दर्द से कड़ा, उसकी जख्म कमर पर खून बहता नीचे गिरा। अरहम, नवाब चिल्लाई, भैया। शीजा भी पागलों की तरह अरहम को देखती इसकी जानिब लपकी। अर्जम ने फौरन आगे बढ़कर अरहम को थामा तो वहीं शीजा उसकी सीने से लगती रो दी। नवाल ने नाजिया बेगम को पीछे की जानिब धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे होती जा गिरी। नवाल ने अरहम की कमर में चाकू घुसा हुआ देखा। उसके दिल से ठेस उठी। उसके पास होती अरहम को देखने लगी जिसने 2 मिनट में खुद से चाकू निकाल के दूर फेंका। नवाल ने फौरन अपना दुपट्टा उसके खून पर रखा जो बहता जा रहा था। अरहम, वो घबराई। कौन कहता है आप माँ है? वो अर्जम के सहारा खड़ा नाजिया बेगम को देखते हुए बोला, आपने तो माँ बेटे के रिश्ते को आज खत्म कर दिया। वो दर्द बर्दाश्त करता हुआ मुश्किल बोल उठा। किस पड़ोस वाले ने पुलिस को इत्तला दे दी और थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच गई और नाजिया बेगम को हिरासत में लिया। वो रो रही थी, छोड़ो मेरी बहन को। शमीम बेगम तड़पी थी, छोड़ दे रहे, कर्ज थल का आज उतार दिया। वो लड़खड़ाया। नवाल की चीख निकल गई। अर्जम उसे सहारा देते दोबारा खड़ा किया, लेकिन उसकी आवाज काम नहीं कर रही थी। चाकू के जख्म से ज्यादा दर्द उसे सामने खड़ी औरत की अमल से हुआ था। उसकी जगह कोई और होता तो शायद अरहम वही चाकू उसके पेट में घुसा देता, लेकिन यहाँ वो हार मान गया। चाहकर भी मुकाबिल खड़ी औरत को चोट नहीं पहुंचा सकता था। भले वो उनकी माँ नहीं थी, लेकिन माँ की हमशक्ल थी। जाए, माफ किया आपको अपनी माँ की सूरत की खातिर। और अर्जम का हाथ सख्ती से थामते हुए बोला, जबकि अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। अब वो खतरे से बाहर है। जख्म ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन कुछ स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, एहतियात कीजिएगा। डॉक्टर की हदायत सुनती इन तीनों ने शुक्र का कलमा पड़ा। वो तीनों एक साथ वार्ड में उसके सामने आए। भैया, रो रो कर शीजा की आंखें सूज गई थी। अरे क्या हो गया? ठीक हूं मैं पागल, रो क्यों रही हो? वो उसके आंसू पोंछते हुए बोला, अरम भाई, आपने हमें डरा दिया। अर्जन की दूसरी जानिब बैठता उसका हाथ थाम गया। अरम की निगाह सामने खड़ी नवाल पे जा ठहरी। तुमने कुछ कहोगी? वो संजीदगी का लबाड़ा ओरे खड़ी वो मुश्किल अपनी आंखें जब्त करते हुए बोली थी। अरहम की बात पर लब दांतों तले कुचले तो अरहम ने इसे घूरते हुए सन्नफी मेहनाते उठोगा तो वो रुख फेर गई। शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा, बस थोड़ी क्लियर करनी है मेरी केयर के लिए। मेरी बीवी है, चलो तुम दोनों निकलो पर। अरहम ने उन दोनों की आंखें दिखाते हुए बताया, भैया। शीजा ने खपकी से देखा। अरहम, इसे घर लेकर जाओ। यार दुल्हन बनी अस्पताल में बैठी अच्छी लगती है क्या? जाओ शाबाश, घर लेकर जाओ। आप जख्मी है भैया, ऐसे कैसे जाओ बिना रुखसती के? एकदम शीजा के लोगों से पूछता। हाँ तो क्या अभी कर देता हूँ रुखसत। यहाँ आओ अर्जम। अरहम ने अर्जम का हाथ थामे अपने हाथ में लेते उसकी हथेली में शीजा का हाथ रख दिया। आज से शीजा तुम्हारी हुई और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम है। मैं उसे अल्लाह के सुपुर्द करते तुम्हारे साथ रुखसत कर रहा हूँ। अरहम की बात पर अर्जम के चेहरे पर मुस्कान सजी। अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा। अर्जम ने अरहम को यकीन थमाया। चलो अब चलते हैं। और हाँ, अपनी बहन को भी रुखसत करके जाओ, अब ये मेरे साथ रहेगी हमेशा। अरहम की बात में नवाल ने हैरत से आंखें फैलाई। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, आप इनसे पूछ लें। अर्जम ने शरारत से कहा, इसकी इतनी जुर्रत कि इनकार कर सके? एक मान था अरहम के लहजे में। अर्जम शीजा का हाथ थामे बाहर निकल गया। दरवाजा लॉक करके यहाँ आओ मेरे पास। उनके जाते ही अरहम ने हुक्मनामा जारी किया। अपने आंसू गालों पर रगड़ते उसे गुस्से से देखे रही। सुन रही हो या मैं उठूं? अब की बार धमकी थी। उसकी हालत के पेश नजर नवाल ने दरवाजे को लॉक लगाया और धीरे धीरे कदम उठाती उसके पास आन खड़ी हुई। अरहम ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी कैद में लिया। क्यों उखड़ी उखड़ी हो? उसकी गिर्द बाहों का हिसार बनाया तो इसके सीने पर सर रखे पूट पूट कर रो दी। यार ऐसे करोगे मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी। उस सर पीछे की जानिब करता गहरा सांस भरते हुए बोला, दर्द हो रहा है? चेहरा उठाकर पूछती हुई इतनी प्यारी लगी कि बेख्तियार उसके लबों को छू गया। अब थोड़ा कम हो रहा है। आपको उन पे एतबार नहीं करना चाहिए था, वो शुरू से ही ऐसी है। जानता हूं, सब जानता हूं। क्या करूं, माँ की हमशक्ल है। वो भी दुखी हुआ। मतलब
وہ حیران ہوئی. وہ ٹائم ہی نہیں ہے کیا؟ نوال کو بھی شک لگا. چھی، مجھے ابھی اس بات میں بات نہیں کرنی، مجھے سکون چاہیے. وہ ترچھا ہو کر لیٹا اسے اپنے بازو پر لیٹا تھا، اپنے حصان میں لے گیا اور اس کی گردن میں منہ رکھے آنکھیں موڑ گیا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی اس کے پیر پر گردش کر رہے تھے. نوال کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی. دھیرے سے اس نے نوال کی پچھلی گردن پہ لب رکھے تو پرسکون ہوا. ارحم اسے پکار گئی، لیکن وہ انسنی کرتا اس کو اپنی جانب موڑتا. اس کے لبوں پہ دسترس جماتا اسے چپ کرا گیا. آج کا دن کتنا عجیب سا تھا. بستر کے ایک طرف بیٹھتے شیزا گہرا سانس بھرتے ہو بولی، کچھ کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہے؟ ارزم نے اپنی جیکٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے پوچھا. لگی تو ہے. کیا کھلاؤ گے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی. کیا کھانا پسند کرو گی؟ وہ بھی محبت سے پوچھنے لگا. کچھ بھی کھلا دے، میں کھا لوں گی. وہ اترا کر بولی تو وہ سر تسلیم خم کرتا کچن کے جانے پڑا. شیزا بھی اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گئی. کیا خود بنائیں گے؟ آپ کو کوکنگ کرنی آتی ہے کیا؟ اسے ایپرن پہنتے دیکھ وہ حیرت زدہ ہوئی. آپ ہی سے سیکھیے. وہ اس وقت اسے نوڈلز بنا کے دے رہا تھا جو کہ جھٹ پٹ تیار ہونے لگے تھے. ویسے کتنی مزے کی بات ہے نا، شادی کے پہلے دن ارزم سلطان دلہا بنے اپنے دلہن کے ساتھ کچنز میں نوڈل بنا رہے ہیں. وہ شرارت سے چہکی تو ارزم بھی زیر لب مسکرایا اور اس کے آگے نوڈلز کا باؤچ رکھا. ارزم سلطان ہوں، ڈونٹ وری، سود سمیت واپس بھی لے لوں گا. وہ ایک آنکھ ونک کرتا موبائل پر آتی کال اٹینڈ کرتا وہاں سے ذہن میں آیا، کیونکہ وہ شرمیلی سی مسکان کے ساتھ نوڈلز کھانے لگی. ارحم سو رہا تھا کہ اٹھ کر باہر آ گئی اور ارزم پہ فون پر بات کرنے لگی. دونوں بہن بھائی نے ایک دوسرے کو حوصلہ دیا. ارزم شیزا کا خیال رکھنا، دشمن ساتھ ہی ہے، ایک دیوار چھوڑ کے. ارحم نے ان کو معاف کر کے اچھا نہیں کیا، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس دھیان رکھنا کہ وہ ارحم کو تو نقصان پہنچانے کی کوشش کر چکے ہیں. کہیں وہ اب شیزا کو ڈونٹ وری، میں پورا خیال رکھوں گا، آپ اپنا اور ارحم بھائی کا خیال رکھے گا. اسے بولتا ہوا اللہ حافظ کہتا واپس شیزا کے پاس آیا جو خالی باؤل دھو رہی تھی یا دھونے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی دلہن کے لباس پہ. ارے کیا کر رہی ہو، رکو سے یہاں. ارزم نے فوراً اس کے ہاتھ سے باؤل لیتے ایک طرف رکھا. ارزم دھونے دینا. وہ خفکی سے بولی، کر لینا سب کچھ، تم نہیں کرنا ہے، ابھی گھر تمہارا ہے، جیسے چاہے جو چاہے کرنا. لیکن آج نہیں. اس کی حنائی ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے لبوں سے لگا گیا. شیزا کی دل کی دھڑکن بھی بڑی تھی. اگلے ہی پل اسے باہوں میں اٹھاتا سلگتی نگاہوں سے دیکھتا اس کے کندھے پر لپ رکھ گیا. شیزا کے دل میں کرنٹ سا دوڑا. ارزم، وہ کانپی تھی. ارزم کی جان. اسی لیے اپنے کمرے کی جانے پڑا، دروازے کے پاؤں کو ٹھوکر سے بند کرتا. اسی لیے بستر پر آیا، اس کی ہیوی دوپٹے کو ایک طرف کرتا اس کی حسن کی دلکش رانائیوں میں کھونے لگا. شیزا کی مدن سسکیوں نے اسے مزید اس کے قریب کر دیا. دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت کو پا کر خوش تھے. میڈم، وہاں اس طرح آپ ایک عورت بلا رہی ہے، وہ زخمی ہے لیکن پلیز جلدی چلے، ایک نرس نے آتے نوال سے کہا. وہ جو واپس ارحم کے روم کی طرف جانے لگی تھی، نرس کی بات سنتے بنا سوچے سمجھے اس کی طرف بڑھ گئی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی. ارحم کی آنکھ کھلی تو نرس اس کا چیک اپ کر رہی تھی. وہ دوائیوں کی زیر اثر نہ جانے کتنی دیر سوتا رہا. اٹھ کر بیٹھا تو اسے نوال کہیں بھی دکھائی نہ دی. نرس، میری وائف کہاں ہے؟ وہ بلڈ پریشر چیک کرتی نرس سے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا. معلوم نہیں، میں تو 10 منٹ پہلے یہاں آئی ہوں. تو وہ یہاں نہیں تھی. نروس تندہی سے اپنا کام کرتے ہوئے بولی. پاس پر اپنا موبائل اٹھایا اور نوال کو کال کرنے لگا. جس کے نمبر سے میسیجز موصول ہوئے جو بلینک تھے. وقت دیکھا تو 1 گھنٹے پہلے کے تھے. نوال کے بلینک میسیج کچھ سمجھ نہ آئے. وہ کہاں گئی ہوگی؟ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے آنکھیں بیچ کر کھولتا اس کی نمبر پر کال کرنے لگا. کال تو جا رہی تھی لیکن کال اٹھائی نہیں تھی. اب ارحم کو پھر سے غصہ آنے لگا. وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ ابھی ارحم کال بند کرتا کہ اس ان نون نمبر سے ایک میسیج وصول ہوا. کیچ می اف یو کین. میسیج پڑھتے ارحم کا دماغ پک سے اڑا. وہ فوراً بستر سے اٹھ گیا. سر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ کو ڈرپ لگانی ہے، پلیز واپس لیٹ جائیں. وہ کینولا پاس کرتے ہوئے بولی. ارحم نے کھینچ کر اسے اتارا. درد کی لہر پوری بازو میں اٹھی لیکن اس وقت وہ رک نہیں سکتا تھا. اسے نوال کی فکر ہو رہی تھی. باہر نکلتے اپنی سیکورٹی گارڈ کو فون کیا اور فوراً اس تک آن پہنچے، جبکہ اس نے بھی نوال کے حوالے سے لاعلمی کا اظہار کیا. اب ایک ہی ہستی تھی جو اسے بتا سکتی تھی کہ اس کی نوال کا ہے. اور جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ ہوئی.
وہ سلطان ہاؤس میں انٹر ہوا، سیدھا نازیہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا، جو ایک طرف بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پکچر فریم تھا۔ دروازہ دہاڑ سے کھلتا وہ اندر داخل ہوا اور نازیہ بیگم اسے دیکھتی ایک پل کو تھم گئی۔ ارحم کا ہاتھ سیدھا ان کے گلے پہ جانے کا اور اسے اپنے گرفت میں لے لیا۔ وہ اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کہاں ہے نوال؟ بتائے مجھے۔ وہ غرایا تھا، اس کی دہاڑ شیر کی سی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، بمشکل الفاظ لبوں سے ادا ہوئے۔ جھوٹ نہیں، مجھے پتا تھے نوال کہاں ہے، اس سے میری سانسیں جڑی ہیں، اس سے کچھ ہوا تو ارحم میں نہیں رہے گا۔ بتائیں مجھے کہاں ہے میری نوال؟ وہ چلایا تو نازیہ بیگم روتی۔ اس کا ہاتھ ہٹ گیا اور ایک حد تک تکلیف دے سکا۔ اس کا چہرہ ان کی سگی ماں سے ملتا تھا، اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مات کھا جاتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ارحم، میں نہیں جانتی نوال کہاں ہے۔ وہ روتے ہوئے اکھڑے سانس سے بولی، لیکن ارحم کو اب ان پر بالکل بھی یقین نہیں رہا تھا۔ نوال کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، کہیں سے بھی لے لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھے گا، اگر اس کے غائب ہونے کے پیچھے آپ بھی شامل ہوں تو میں اس بار آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ انہیں وارن کرتے ہوئے باہر نکلا۔ ارحم سنو، وہ حماد یہاں سے بول کر گیا تھا کہ اس کا بدلہ لے گا، کہ اس نے نوال کو۔ ان کی بات پر ارحم کے نک بھیجے اور وہ تیزی سے باہر نکلا۔ نازیہ بیگم نے مسز شمیم کو کال ملائی۔ کہاں ہے نوال؟ تمہارے بیٹے کے اندر شرم حیا ہے یا نہیں؟ اب جب سب ختم ہو گیا تو کیوں جان نہیں چھوڑ دیتا ہماری؟ چپ کرو بیروپین، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو بیک آف کرے گی تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے؟ تجھے وہاں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ ایک دن تو یہ بکواس کرے، بلکہ سیدھا کہہ دے دولت جائیداد دیکھ تیری زینت بدل گئی ہے۔ مسز شمیم بڑی بیٹھی تھی، وہ تو نازیہ بیگم کو سنانا شروع ہوئی تو چپ ہی نہ رہی تھی۔ میری بات سنو، وہ ارحم کی ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو ارحم تمہاری بیٹی کی جان لے لے گا۔ وہ انہیں وارن کرتی ہوئی بولی۔ وہ پہلے میرے بیٹے تک تو پہنچے نا، اتنا کہتے وہ کہکا لگاتے کال کٹ کر گئی۔ ارحم اندر داخل ہوا۔ تھینکس، آج پہلی بار میرے آپ کام آئی۔ وہ کال پہ اب کس سے بات کر رہا تھا؟ لوکیشن ٹریس ہوئی۔ ٹھیک ہے، کال بند کرتا ہوں، ان کی جانب پڑا۔ دعا کیجیے گا، لیکن آپ سے مجھے دعا کی امید نہیں ہے۔ سکی ماں ہوتی تو لازمی دعا ہی کرتی۔ وہ ایک میسیج لال ارجن کے موبائل پر چھوڑتا پولیس کو انفارم کر رہا تھا۔ گہرا سانس بھرتے واپس پلٹ گیا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے رہا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ بس رکا تھا، لیکن پلٹا نہیں۔ اسے اپنے فلیٹ پر لایا تھا، پر وہ ایک پل بھی اس سے ڈر نہیں رہی تھی۔ حماد اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، جبکہ وہ ایک کرسی پر رسیوں سے جکڑی بیٹھی تھی۔ کتنی خواہش تھی تمہیں یہاں اپنے سامنے بٹھا کر دیکھتا رہوں، اور آج میری خواہش پوری ہو گئی۔ اس کو والہانہ انداز میں دیکھتا ہوں بولا تو نوال کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ جانتی بھی ہو کتنا خطرناک ہوں میں؟ وہ پسٹل کی نال کو اس کی بازو پہ گماتا ہوں بولا، تم جانتے ہو مجھے تم سے ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا، بلکہ ہنسی آ رہی ہے اور ترس آ رہا ہے تم پر۔ بہت برا حال ہونے والا ہے تمہارا۔ نوال نے افسوس سے کہا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ارحم یا ارزم مجھ سے پہنچ جائیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس جگہ پر پرندہ بھی میری اجازت کی بنا نہیں پر مار سکتا۔ وہ کانفیڈنس سے بولتا ہوا دیکھتے ہو بولا، کس کا یقین جیتتا ہے؟ کیا پاگل پن ہے؟ حماد، تم نے اسے کیوں کڈنیپ کیا؟ وہ کام پورا کرو پھر نکلے یہاں سے۔ شمیم بیگم نے نخوت سے کہا، کیوں نہیں ماما جان؟ ارحم سلطان کو دولت جائیداد بہت عزیز ہے نا، تو اس نے بچا لی، پر اب اپنی بیوی کی عزت کو اسی دھن دولت جائیداد کو دیکھ کر خریدے گا۔ ہاں جلدی کرو، میں کیمرہ فٹ کر رہی ہوں، تو وہ اپنا کام شروع کرو۔ شمیم بیگم موبائل ایک طرف فٹ کر رہی تھی۔ اللہ سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جب تم ظالموں کی رسی اللہ کھینچے گا اور تم دونوں ماں بیٹا منہ کے بل آ کر زمین پر گرو گے۔ نوال نے پینک ہوتے خود کو رسیوں سے چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن اس کی کلائیاں بری طرح چھل گئی، جبکہ سامنے کھڑا وہ فرعون اب اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ وہ تڑپنے لگی، ادھر تمہارا پائی تڑپے گا، تیرا شوہر جیتے جی مر جائے گا، اس دل کو سکون آ جائے گا۔ ایک بار میرے ہاتھ کھو دو، پھر بتاؤں گی کون کس سے کتنا طاقتور ہے۔ وہ بچھڑی شیرنی کی ماں نے تولی، ارے کیوں نہیں، مجھے بھی وائلڈ رومانس پسند ہے، جنگلی بلی آ جاؤ میدان میں، بہت مزہ آئے گا۔ اس کی رسیاں کھولتا مست ہوتا بولا کہ اگلی پر نوال کا ہاتھ اٹھا اس کی گال پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ حماد غصہ سے ناک کے نتنے پھلائے سو دیکھتا اگلی پل کھینچ کر اسے بستر پر پٹک گیا۔ نوال نے اسے اپنے اوپر آنے سے پہلے ہی تکیا اس کے منہ پر مارتے، ساتھ ہی ٹانگ اٹھا کر اس کی حساس جگہ پر وار کیا۔
تو طرف کر دور گرا۔ نوال فوراً بستر سے اٹھتی پیچھے ہٹی اور اپنے بچاؤ کے لیے کمرے سے نظریں دلائی۔ یہ ٹرک بچپن میں ارحم نے اسے سکھائی تھی۔ ان چاروں کو بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ ارحم کو مارشل آرٹ کا شوق تھا۔ وہ خود تو سیکھتا تھا اور گھر آ کر تینوں کو بھی سکھایا کرتا۔ گرلز کو کس طرح اپنا سیلف ڈیفینس کرنا ہے وہ بھی سکھایا، جو آج اس کے کام آیا تھا۔ تیری تو سالی، وہ اسے گالی بکتا اس کی جانب رکھا کہ اگلے ہی پل نوال نے اسے ڈاٹس دیتے دوسری طرف سے ٹیبل پر پڑا اس کا ریموٹ، اسی کا ریموٹ اٹھایا اور اس کے ماتھے کا نشانہ لیتے زور سے مارا، پر اس بار وہ جھکتا اپنا بچاؤ کر گیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا نوال تک پہنچا، اس کا گلا دبایا۔ نوال اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹا رہی تھی، لیکن سانسیں گھٹتی ہوئی سسو، اور اگلے ہی پل دروازہ دھاڑ سے کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ عماد نے گھبراتے ہوئے نوال کی گردن چھوڑے، پسٹل کی تان اس نے پاکٹ میں رکھی تھی۔ نہ ارحم سلطان، اگر اس طرح سلامتی چاہتے ہو تو پیچھے ہٹ جا۔ وہ پاگلے کی طرح بہیو کر رہا تھا۔ نوال کو چھوڑ دو حماد، اور نہ بے موت مارے جاؤ گے، وہ سرد آواز میں دھرایا۔ نہ میری جان، یہ تو ذریعہ ہے میرے یہاں سے نکلنے کا، چل ڈیل کر میرے ساتھ، شہر والی کمپنی مجھے دے دے، اس شہر اس لڑکی کو لے جا۔ حماد بے درک بولا، اس کمپنی کا اچار ڈالنا ہے، جائیداد مانگ۔ شمیم بیگم سد کراتے ہوئے بولی، یہ لے، ان پیپر پر سائن کر۔ انہوں نے ایک پیپر ارحم کے سامنے رکھے۔ سائن کر؟ حماد نے نوال کے ماتھے پر پسٹل کی نوک ماری، اس کا دماغ گھوم گیا۔ سٹاپ، تمہیں جو چاہیے میں دوں گا، جہاں کہو گے سائن کروں گا۔ وہ نوال کو دیکھتا ترک گیا تھا۔ اسے پیپرز پر سائن کرواتے وہ دونوں ماں بیٹا بے انتہا خوش ہو کر چل دیے۔ اب گھٹنوں کے بل بیٹھے تو ماد ان سے پورے بدلے لینے کے چکر میں تھا۔ نہیں، نوال نے منع کیا، لیکن وہ جھکا تھا، باری بڑی پوری گھٹنوں پر جھکتے۔ نوال کو یہ تک دیکھ رہا تھا۔ اب بول، میں ہار گیا، حماد جیت گیا۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہار گیا، حماد جیت گیا۔ ویسے ہی دہرایا اس نے، میں ارحم سلطان بہت بڑا لوزر ہوں، میں بہت بڑا لوزر ہوں۔ وہ لب بھیج گیا۔ حماد کہکا لگاتے اس لمحے اس ایک سنسنی سی گولی ہوئی آئی اور حماد کی پسٹل والے ہاتھ پر لگی۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ چیخا تھا اور شمیم بیگم اس سے زیادہ چیخی تھی۔ نوال اسے پوچھ کرتی ارحم کی جانب آگی۔ ارحم نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے قہر کی نظر حماد پر ڈالی اور اپنی طرف آتی نوال کو ایک ساتھ کھولے سینے سے لگا، جبکہ اسی اسنا ارسن پولیس لفری کو لیے وہاں پہنچ گیا۔ سب گارڈز باہر تھے، انہیں ارحم نے سختی سے اندر آنے سے منع کیا تھا۔ اپنی بیوی کے خاطر حماد اور شمیم بیگم دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا۔ دولت کو حاصل کرنے کے لیے شمیم نے 2 سال پہلے ایک گندی چال کھیلی تھی۔ لازی بیگم کی اچانک ڈیتھ پر جب وہ شمیم بیگم کی گھر گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ ڈیتھ نیچرل نہیں، شمیم بیگم نے بہر کو زہر دے کر مارا تھا اور اس کی جگہ اس کی ہمشکل کو لے آئی جو کہ ان کے ہاتھ کی کٹپتلی تھی۔ 6 ماہ پہلے یہ راز ارحم پہ کھل گیا تھا۔ اسے نازیہ بیگم پہ شک ہوا تھا کہ اس نے ساری کھوج لگائی اور اپنی ماں کی قبر تک رسائی حاصل کی۔ اس دن ارحم بہت رویا۔ وقت گزرا، شمیم بیگم منظر عام پر آئی شیزا کا رشتہ لے کر اپنے بیٹے حماد کے لیے، اور نازیہ بیگم نے فون ہاں کر دی۔ اس پر ارحم خاموش رہا۔ وہ سارے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا، اس لیے ماں کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ حماد کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن وہ سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے، اور یہ دونوں ماں بیٹا ضرورت سے زیادہ خطرناک نکلے۔ پر وہ کہتے ہیں نا کہ ان پلا سو بلا، آخر مجرم اپنے انجام کو پہنچے تھے۔ 1 سال بعد کیا ہوا؟ اتنے منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ارحم نے غصے سے آگے بڑھتے نوال سے پوچھا۔ ارزم اور شیزا جا کر 2 بکرے لائے ہیں قربانی کے لیے، اتنے پیارے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جائے، اور ہم نے ابھی تک کچھ نہیں لیا۔ وہ افسردگی سے بولی، کیا یار تم شو آف کرنا ہے کیا؟ قربانی کا اصل مقصد ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا جانور بڑا ہے، اس کا چھوٹا ہے، اس کا بیوٹیفل ہے، اس کا فلا ہے، یہ سب غلط ہے۔ وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے منان کو لیے بیٹھا، اس کی بات پر ڈپٹ دیا، بس ہر وقت غصہ ہو جایا کرے، میری بات نہیں کرنی مجھے۔ وہ ناراض ہو کر اٹھنے لگی کہ ارحم نے اسے بازو سے پکڑے کھینچا۔ کیا چاہیے؟ آپ حکم کریں، غلام حاضر ہے۔ سچ ارحم، ہم نہ 4 بکرے دیں گے قربانی کے لیے۔ وہ چہکی۔ ارحم نے کان کھینچا، یہ تھوڑے کم نہیں ہے؟ تو پھر 6 کر لیں۔ نوال نے مسکرا کر مشورہ دیا، تم نے باز آؤ گی؟ کیوں آؤں باز، مجھے چاہیے۔ انہیں چلتے ہیں لینے، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، 6 کی جگہ 8 آ جائیں گے، لیکن مجھے بدلے میں کچھ چاہیے۔ اس کو اپنی گود میں بٹھاتا مخمور لہجے میں بولا، کیا؟
وہ تھوڑا سا گھبرائی ہوئی جانتی تھی کہ کوئی اوپر والی ہی ڈیمانڈ ہوگی۔ بیٹی اس کے کان کے قریب ہو کر جھک کر کہتا اس کے دل کی تاروں کو ہلا گیا۔ ارحم یہ سننا ہے۔ اس کی کان کی لو کو چومتے ہوئے وہاں ہلکا سا کٹ لگا گیا تو شرما کر نظریں چکا کے دروازے میں دستک ہوئی تو فوراً اس کی گود سے اٹھتی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ نازیہ بیگم عرف رابعہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ارحم کے ماتھے پر تیبری پڑی۔ میں نے سوچا تھوڑی دیر کے لیے منان کو لے جاؤں، وہ ابھی بھی سلطان ہاؤس میں ہی رہتی تھی۔ ارحم نے انہیں گھر سے نہیں نکالا تھا اور ان سے ہن کلام ہونا چھوڑ دیا تھا۔ اس ایک سال میں کافی کچھ بدل گیا تھا، پر ارحم اب بھی ویسا ہی تھا، اصیلا، جی لے جانے والا۔ اپنے 2 ماہ کے بیٹے کو نوالنے نازیہ بیگم کی گود میں تھا تو ارحم نے اسے گھورا۔ یہ اعتبار کے لائق نہیں ہے، میرا بچہ کیوں دیا انہیں؟ نازیہ بیگم خوشی سے منان کو لیے باہر نکلی۔ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس پیسوں کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی اور شمیم کا ساتھ دیا، چونکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ شمیم نے اپنی بہن کو زہر دے کر مارا تھا۔ ارحم اس سال ہم ایک قربانی اور دیں گے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی پیار سے بولی۔ اچھا کس کی؟ مجھے اس کی قربانی دینے کی بات پر چونکا تھا۔ اس کے پاس بیٹھتے تو دل خوش ہوا تھا۔ آپ کے غصہ کی؟ اس کی بات پر ارحم نے اسے گھورا تو اس کی گال پر لپکتی ایک آنکھ بند کر گئی، جبکہ ارحم اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پر گرا گیا۔ ابھی وہ اس کے لبوں پر جھکتا کہ دہاڑ سے دروازہ کھولے، جوش سے سیدھا اندر آئی، اپس، اور انہیں قدموں سے پلٹ کر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نوال فوراً اٹھتی پیچھے ہوئی، جبکہ ارحم نے گھور کر بہن کو دیکھا۔ نوک نہیں کر سکتی تھی کیا؟ بھائی مجھے کیا پتا تھا دن دہاڑے یا رومانس کی کلاس چل رہی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نوال بھابی آئے نا، ارزم بکرے لائے ہیں، اتنے بڑے اور خوبصورت ہے، کیا بتاؤ؟ اس کی بات پر نوال نے ارحم کو گھورا تو جلدی سے موبائل اٹھا کر آن لائن بکروں کا آرڈر دے رہا تھا۔ وعدے کے مطابق پورے 8 بکرے اس وقت سب ذہن میں تھے، جہاں ارزم بکروں کو چارہ ڈال رہا تھا۔ ابھی عید کو 2 دن رہتے تھے اور ارزم کو شروع سے ہی بکرے جلدی لا کر ان کے ساتھ وقت بتانا اچھا لگتا تھا، جبکہ ارحم کے آرڈر کیے بکرے عید پر ہی آنے لگے تھے۔ نازیہ بیگم نے سب کو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے مسکراتے ہوئے دیکھا تو خود بھی آسودہ سا مسکرا تھی۔